جب تک موٹر سائیکل کا آئل پانی نہیں بن جاتا اس وقت تک وہ آئل چینج نہیں کرتے۔ اگر فلٹر کی بات کریں تو وہ فلٹر اس وقت تک چینج نہیں کرتے کہ جب تک موٹر سائیکل کی پک اتنی کم نہ ہو جائے کہ وہ ایک بندے کو بھی کیری کر سکے۔ وہ موٹر سائیکل کی چین گراری سیٹ اس وقت تک چینج نہیں کرتے جب تک وہ چین کور کے ساتھ ٹکرا کے ٹوٹ نہ آ جائے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان خٹک اور آج کی سٹوری میں ہم ڈسکس کریں گے ہونڈا 125 بائک۔ مئی 1974 میں ہونڈا بائک کمپنی نے اپنے 2 ریسرچر یا انجینئرز ترقی پذیر ممالک میں وزٹ کے لیے بھیجے تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ مارکیٹ میں 125 بائک کو پذیرائی کیوں نہیں مل رہی اور ان کے مارکیٹ میں جو شیئرز ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی ایک ساکھ جو ہے وہ کھو رہے ہیں۔ ایران، چین، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن اس طرح کی کنٹریز کو انہوں نے وزٹ کیا اور اس کے بعد باری آتی ہے پاکستان کی۔ جب وہ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ مختلف روڈز پہ گلی کوچوں میں بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ 125 بائک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، جب وہ واپس جاتے ہیں جاپان اور اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD کو ملتے ہیں اور ان کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی معاشرے میں ایک منظر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے مناظر دیکھے کہ جاپان میں آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 125 موٹر سائیکل کے ٹینکی پہ بچہ بٹھایا جاتا ہے، کبھی کبھار تو اس ایک بچے کی بجائے 2 بچے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد پیچھے بھی 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ چوتھا بندہ یعنی کہ ایک ڈرائیو کر رہا ہے، اس کے پیچھے 2 بندے بیٹھے ہیں اور چوتھا اپنے لیے جگہ بنا ہی لیتا ہے، جو کہ عام روٹین کی بات ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کچھ سامان بھی ہوتا ہے، کچھ سیف گارڈ میں لٹکایا ہوتا ہے، کچھ ہینڈلز میں لٹکایا ہوتا ہے شاپر، اور کچھ جو پیچھے کیریل کے اوپر بھی جو ہے نا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہوں پہ تو ہم نے یہ حال بھی دیکھا کہ وہاں پر 5 6 لوگ بھی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 125 موٹر سائیکل کو ایک لوڈنگ گاڑی کے طور پہ بھی دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے موٹر سائیکل کو ایزا رکشہ بھی دیکھا جس میں 6 8 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایون کہ چھت کے اوپر بھی کبھی کبھار لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے 125 موٹر سائیکل کو کئی بار ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں نے جانور موٹر سائیکل پہ لادے ہوتے ہیں اور جانور اس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ ہم نے کچھ جگہوں پہ یہ بھی دیکھا کہ اونٹ جیسا بڑا جانور بھی موٹر سائیکل کے اوپر بٹھا کے یا تھوڑا سا باندھ کے ایک بندہ پیچھے سے سپورٹ دے کے اور وہ موٹر سائیکل پہ لے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے موٹر سائیکل پہ ٹیوب ویل چلاتے بھی دیکھا ہے، ہم نے موٹر سائیکل کو زمین سے یعنی بور سے پانی نکالتے بھی دیکھا ہے۔ یہ کہانی تھی موٹر سائیکل کے استعمال کی۔ اگر ہم بات کریں موٹر سائیکل کے مینٹیننس کی کہ وہ لوگ موٹر سائیکل کی مینٹیننس، اس کی کیئر کتنی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب تک موٹر سائیکل کا آئل پانی نہیں بن جاتا اس وقت تک وہ آئل چینج نہیں کرتے۔ اگر فلٹر کی بات کریں تو وہ فلٹر اس وقت تک چینج نہیں کرتے کہ جب تک موٹر سائیکل کی پک اتنی کم نہ ہو جائے کہ وہ ایک بندے کو بھی کیری کر سکے۔ وہ موٹر سائیکل کی چین گراری سیٹ اس وقت تک چینج نہیں کرتے جب تک وہ چین کور کے ساتھ ٹکرا کے ٹوٹ نہ آ جائے۔ جب یہ سارے حالات و واقعات ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے سنے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ جائیں مجھے ایک کمپاس، ایک گراف پیپر اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو پینسل سکیچ بنانے یا ڈرائنگ بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں منگوائیں۔ اور وہ پوری رات لگا رہا۔ صبح جب وہ دوبارہ آفس آنے لگا تو انہوں نے ایک انجن ڈیزائن کیا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ انجینئرز جنہوں نے پاکستان یا باقی جو ایشین کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کو جنہوں نے وزٹ کیا تھا انہوں نے بھی ایک انجن ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ پھر میٹنگ بیٹھتی ہے اور ان دونوں ڈیزائن کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کون سا ڈیزائن، کون سا انجن اچھا ہوگا۔ لیکن وہ انجینئرز جنہوں نے ترقی پذیر ممالک کو وزٹ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے 125 کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا تھا، ان کی ڈیزائن، ان کی جو سکیچ تھی وہ اپروو ہوتی ہے اور وہی سلیکٹ ہو جاتی ہے فیوچر کے لیے۔ اسی انجن پہ دوبارہ کام سٹارٹ ہوتا ہے، ایک نیا انجن تیار کیا جاتا ہے۔ ہونڈا 125 سے پہلے ہونڈا کے 3 ڈیزائن ہوا کرتے تھے۔ 1968 میں تھا CS90، جبکہ 1969 میں ان کا اگلا ماڈل تھا CB100، جبکہ 1973 کا جو ان کا ماڈل تھا وہ تھا ہونڈا S100۔
اس کے بعد انہوں نے ایک نیا انجن تیار کیا، اور اس انجن کی تیاری کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ تھا کہ اس انجن میں یا اس پورے موٹر سائیکل میں 8 بیسک خوبیاں ہونی چاہیے، 8 ایسے پوائنٹ ہونے چاہیے جس کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس موٹر سائیکل کو ہم ایک شاندار موٹر سائیکل بنائیں گے۔ یہ جو نیا انجن تیار ہوا تھا اس کا نام تھا OHV، جو کہ اب تک پاکستان میں 125 موٹر سائیکل میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس موٹر سائیکل کی جو 8 خوبیاں ہیں، جو اس کے 8 مین پوائنٹ ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ فیول ایوریج اس کی اچھی ہو، یہ مار کھا سکتی ہو، اور اس میں وہ تمام خوبیاں ہوں کہ جتنے علاقوں کے جس کنٹری میں استعمال ہوتی ہے وہاں کے لوگ جس طرح یوز ٹو ہیں کہ وہ تمام چیزیں اس میں ہم ایڈ کریں گے اور اس میں یہ تمام خوبیاں شامل ہوں گی۔ دیکھ بھال آسان ہو، فریم ایسا ہو جو 4 بندوں اور اضافی وزن کو بھی اٹھا سکے، پیٹرول کی ٹینکی پر بھی بچھا بیٹھ سکتا ہو، رنگ اور سٹیکر پبلک کے لیے اپیلنگ ہو، سیٹ لمبی ہو جس پہ 2 کے بجائے 3 لوگ بیٹھ سکیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی موٹر سائیکل تھے اس میں سیٹ ڈیوائیڈڈ ہوتی تھی، یعنی کہ اگلے بندے کے لیے الگ سیٹ ہوتی تھی اور پیچھے والے کے لیے الگ سیٹ، جبکہ اس کی جو سیٹ ہوگی وہ سنگل پیس سیٹ ہوگی۔ دسمبر 1974 میں انجن تیار ہوا اور اس کو ہونڈا کے انجینئرز کے سامنے رکھ دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ آپ اس انجن کو کھولیں اور اس کو جانچیں، اس کو دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، پھر اس کو دوبارہ بند کر دیں۔ اب ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ان کے انجینئرز نے اس کو کھولا، بند کیا، چیک کیا، ساری چیزیں اوکے ہو گئیں۔ پھر اس کو باڈی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، باڈی بھی تیار کی گئی اور ایک بائک کی شکل میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا۔ بینکاک کے ٹوٹے پھوٹے راستوں پہ، گلی کوچے میں اس کو چلایا گیا، گرد و غبار والی جگہ پہ اس کو چلایا گیا، اس کی فیول ایوریج چیک کی، ڈیفرنٹ پیٹرول پمپ سے ڈیفرنٹ کمپنیوں کے پیٹرول کو اس کے اوپر استعمال کیا گیا کہ یہ اس کے کاربیٹر میں کچرا وچرا آتا ہے یا نہیں، ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو پھرکا گیا، اور آخر کار 1975 میں ہونڈا 125 کو مارکیٹ میں پیش کیا گیا۔ 1992 میں پاکستان میں بھی 125 بننے لگا۔ 1975 سے اب تک 125 کے ٹینکی ٹاپ پہ یا اس کے علاوہ جو بھی ڈیزائننگ ہے کوئی خاص ابھی تک اس میں چینجز نہیں آئے۔ کیوں؟ 2008 میں ہونڈا 125 کی پروڈکشن کمپنی نے جاپان میں ہی بند کر دی تھی۔ اس وقت پاکستان، چین اور تائی لینڈ میں 125 موٹر سائیکل تیار ہوتے ہیں، لیکن جاپان نے 2008 میں اس کی پروڈکشن بند کی ہوئی ہے۔ اب اس کے اوپر جو ریسرچ، جو بھی چینجز کی جاتی ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہیں، یعنی یہاں کی لوکل مینجمنٹ اس کو دیکھتی ہے۔ لیکن دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1974 سے لے کر اب تک آپ کو کوئی ہمارے ملک میں تبدیلی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس وقت 125 میں تبدیلی کرنا، اس میں چینجز لانا مارکیٹ کو مد نظر رکھ کے یہ کمپنی کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بنیادی طور پر موٹر سائیکل کی 6-7 قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح ٹریل، کچے راستوں کے لیے، رف روڈز کے لیے، اس کے علاوہ ریسنگ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ لیکن ہونڈا 125 موٹر سائیکل بائک ایک ایسی بائک ہے جو کہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے، ایک ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بہترین سواری ہے۔ ایک چھوٹی فیملی جو کہ پوری اس پہ بیٹھ سکتی ہے، اپنا سفر اس پہ جاری رکھ سکتی ہے ود اپنے چھوٹے موٹے لاگیجز کے ساتھ، یعنی کہ تھوڑا بہت اگر ان کے پاس سامان ہے تو وہ بھی اس بائک پہ کیری کر سکتے ہیں۔ جب تک پاکستانی عوام کی یہ ضرورت باقی ہے اس وقت تک 125 میں میرے خیال میں چینجز ضروری نہیں ہیں، اور یہ چینجز اگر کمپنی کرے گی تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔